علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمیدہ دوسرا سپارہ ہے۔ سورۃ البقرہ دی ایک آیت مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ محرم الحرام دا اے جو مہینہ ہے، اے دے اندر دو عظیم شخصیات دی شہادت ہے۔ ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام انہاں دی شہادت ہوئی، اور دوسری نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت۔ ہر شہید بڑی عظمت والا، شان والا ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے شہید ہوندے نے جنہ دی شان مقام دوسریاں تو منفرد ہوتا ہے۔ انہاں وچوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نور نظر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے، بڑیاں آپنوں سعادتاں اصل نے، اور بڑی شان اور مقام اللہ پاک نے آپنوں عطا فرمایا۔ کہ آپ نے بچپن دا کافی حصہ حضور علیہ السلام دی گود دی اندر گزاریا، ٹرے حضور نال، بیٹھے حضور نال، کھادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال، پیتا حضور نال، سوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال، انگلی پکڑی تے نبی کریم دی، کندھے تے بیٹھے تے حضور علیہ السلام دے، کمر تے سوار ہوئے تے حضور دی۔ کتنیاں سعادتاں اللہ پاک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی۔
اس واسطے اسی اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نال محبت کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ وہ منافق تے بے ایمان ہے کہ جڑا ان دونوں شہزادیاں نال نفرت تے بغض تے حسد رکھے۔ انہاں نال محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ دیکھو نا دنیا دی اندر ہر بندہ محبت کردا ہے، ماں باپ نو اپنی اولاد نال محبت ہوندی ہے، استاد نو اپنے شاگرداں نال محبت ہوندی ہے، دوست اپنے دوستاں نال محبت اور پیار کردا ہے، مگر اللہ کی فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرو۔ ٹھیک ہے، اسی حضور نال محبت کردے ہیں، جی حضور وال ویکھیے تے نبی کریم فرماندے نے میرے حسن نال محبت کرو، میرے حسین نال محبت کرو۔ تو معلوم ہویا کہ انہاں نال محبت تے رب بھی راضی ہوندا ہے تے سونے نبی دی ذات بھی راضی ہوندی ہے۔ اتنی عظیم یہ شخصیات نے، اکثر انہاں دے فضائل مناقب شان عظمت تسی سن دے ہو، اور وہی احادیث نے جو حضور نے فرما دیتیاں نے انہاں چ وعدہ ہو نہیں سکتا۔ کہ آپ دنیا تے تشریف لائے تو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور نے گود کے اندر اٹھایا، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک انہوں نے چسائی، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے آپ دا نام رکھیا، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے کان دے اندر اذان دیتی، اور یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرفوں حضرت حسین دا عقیقہ فرمایا۔ کتنیاں ساریاں سعادتاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہیں، اور میں اکثر یہ جملہ کہندا کہ یہ ساریاں سعادتاں ایک طرف نے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی سعادت ہے وہ یہ سعادت ہے کہ آپ حضور دے صحابی نے، اور نبیاں تو بعد اللہ دے دربار دے اندر جو درجہ سب تو اونچا اور اعلیٰ ہے وہ صحابی دا درجہ ہے، اور یہ سعادت بھی حضرت حسن نو بھی حاصل ہوئی اور حضرت حسین نو بھی حاصل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے کتنیاں محبتاں کتنیاں، کتنا پیار کیتا، اور بڑا ہی احادیث نو پڑھو تو عجیب محبت دے نقشے نظر آندے نے، اور بار 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 حضور امت نو سمجھا رہے ہوندے نے، وہ انہاں نال محبت کرو، انہاں نال محبت کرو، انہاں نال محبت کرو۔ یہ دا مطلب ہے کہ حضور نو محبت ہی بڑی سی انہاں نال، اور سرکار چاہندے سن کہ جس طرح میں محبت کردہ انہاں نال میری امت بھی اسی طرح انہاں نال محبت کر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے بڑی شان والے صحابی نے، آپ فرماندے نے کہ واہ دن گزر گئے میں سرکار دی محفل چ نہیں گیا، کیوں اماں دی خدمت مصروف رہندے، جدوں موقع ملدا تو چلے جاندے۔ تو ایک دن انہاں دی اماں نے انہاں نو پوچھیا، حذیفہ میں ویکھ دیاں بڑے دن ہو گئے نے تو حضور دی محفل چ نہیں گیا؟ عرض کیتی ہاں جی اماں جی میں جا نہیں سکیا۔ اماں جی فرمان لگیاں بیٹا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، سرکار دی محفل تو
بندہ کھنج جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عرض کی تھی اما میں اج ہی جانا مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھاں گا تے تہاڈا بھی سلام عرض کراں گا تے میں اپنے واسطے بھی دعا دی درخواست کراں گا تے تہاڈے واسطے۔ اما جان خوش ہوئیاں، فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، حضور دی خدمت میرا سلام عرض کر دینا اور دعا دی درخواست پیش کر دینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں مغرب دی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی، حضور علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی اور میں اٹھ کے سرکار دے قریب جان لگیا کہ حضور نے نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ نفل پڑھتے رہے، میں بیٹھے انتظار کرتا رہا کہ عشاء دی اذان دا وقت ہو گیا۔ عشاء دی اذان ہو گئی، حضور بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھے رہا، صحابہ آنے شروع ہو گئے۔ جدو کافی تعداد صحابہ آ گئے، کیونکہ انہوں دا کوئی ٹائم مقرر نہیں سی، جیسا ساڑھے کہ 8:30 بجے اذان ہونی ہے تو 8:45 بجے نماز، وہ کوئی ٹائم مقرر نہیں سی۔ حضور دیکھ دے کہ ان لوگ آگے نے، چلو جماعت پڑھو، وہ پاویں 10 بج جاندے، پاویں 11 بج جاندے تے پاویں 12 بج جاندے۔ صحابہ فرماندے کدی کدی ادھی رات بھی لنگ جاندی سی۔ عشاء دی نماز ہو گئی، حضور علیہ السلام اپنے گھر دی طرف جان لگے تو میں بھی سرکار دے پیچھے ٹر پیا۔ تو جدو رات اندھیری ہوئے تے سناٹا ہوئے تو بندہ جدو ٹردا ہے تو وہ پیراں دی آہٹ آندی ہے، جتی دی آہٹ آواز آندی ہے۔ فرمایا فسمع صوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جتی دی آواز سنی۔ فقال من هذا حذیفہ فقلت نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو تے نہیں؟ قلت نعم، میں نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میں یا میں نے حالی ادونو درخواست نہیں کی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا حذیفہ اللہ تنو بھی معاف کرے، تیری امانو بھی معاف کرے، میں حالی درخواست نہیں کی تھی، حضور نے پہلے ہی دعا فرمائی تے نبی کریم دے میں قریب ہویا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہادہ ملک، اے فرشتہ اے حذیفہ جی یا رسول اللہ، اے آج پہلی مرتبہ زمین تے آیا ہے، اس تو پہلے کدی بھی زمین تے نہیں آیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے کی کرنا آیا ہے زمین تے؟ نبی کریم نے فرمایا حذیفہ اس زمین تے اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے، ایک تے منو سلام کرنا آیا ہے، اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ دا پیغام کیے؟ نبی کریم نے فرمایا اے حذیفہ اللہ دا پیغام ہے وے کہ میرے رب نے فرمایا میرے سونیا اے جیڑی تواڈی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، میں رب نے انہاں نو جنت دی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ اے جڑے تواڈے بیٹے نے حسن تے حسین، اے میرے محبوب میں رب نے انہاں دعاں نو جنت دے جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ کتنے اعلیٰ لوگ نے، کتنا اعلیٰ گھرانہ ہے، ماں بھی جنت دی عورتاں دی سردار، بچے بھی جنتی جواناں دے سردار۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل
کی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ میرے کول جڑا فرشتہ آیا ہے اللہ دا پیغام دے کے آیا ہے کہ سونیا اللہ پاک نے کتنا بلند مقام، کتنی عظمت اور کتنی شان عطا فرمائی ہے، تواڈی تھی بھی جنتی عورتاں دی سردار، تواڈے یہ بیٹے بھی جنتی نوجواناں دے سردار، کتنا مقام اللہ نے دیتا ہے، کتنی شان اس خاندان نو عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین نو اپنے کندھیاں تے اٹھا رکھیا ہے، حضور علیہ السلام ساڈی طرف آئے نے، میں ویکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی حسن نو چم دے نے، کدی حسین نو چم دے نے۔ فقال لہو رجل، ایک آدمی عرض کرن لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈی اُتے قربان جان سونیا، تسی انہاں نال بڑی محبت کر دیو، بڑا پیار کر دیو۔ نبی کریم نے فرمایا جڑا انہاں نال محبت کرے وہ میرے نال محبت دی وجہ نال محبت کرے گا، جڑا انہاں نال نفرت کرے گا وہ میرے نال نفرت کرے گا۔ حضور نے سمجھایا اے میری امت میں انہاں نال محبت اور پیار کر دواں، تسی بھی انہاں نال محبت اور پیار کرو، میری محبت انہاں دی محبت دے اندر، میرا پیار انہاں دی محبت انہاں دے پیار دے اندر اگر نفرت کرو گے تے انج سمجھو کہ تسی میرے نال نفرت کر دیو، اگر محبت کرو گے انج سمجھو کہ تسی میرے نال محبت کر دیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول آئے نے، حسن و حسین نو حضور نے پکڑ رکھیا ہے، صحابہ ویکھ دے پے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے دونوں بیٹے نے، میں محمد مصطفیٰ انہاں نال محبت کردا، جڑا انہاں نال محبت کرے گا وہ میرے نال محبت کرے گا، جڑا انہاں نال جڑا میرے نال محبت کرے گا اللہ او دے نال محبت کرے گا، اور جڑا انہاں نال جڑا اللہ جڑا میرے نال محبت کرے گا اللہ نال محبت کرے گا، جڑا اللہ نال محبت کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ اور نبی کریم نے فرمایا سنو جڑا انہاں نال نفرت کرے گا وہ میرے نال نفرت کرے گا، جڑا میرے نال نفرت کرے گا وہ اللہ نال نفرت کرے گا، جڑا اللہ نال نفرت کرے گا اللہ انہوں جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ کیسا محبت دا انداز ہے جو نبی کریم نے سمجھایا ہے، انہاں نال نفرت نہ کرو، انہاں نال نفرت اللہ نال نفرت تے نبی نال نفرت دا ذریعہ بنے گی، انہاں نال محبت اللہ نال محبت تے نبی دی ذات دے نال محبت دا ذریعہ بنے گی۔ کامیابی کامرانی تائیں ملے گی جے تسی انہاں نال محبت کرو گے، میری محبت دی وجہ نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے دونوں بیٹے نے، میں انہاں نال محبت کردا، جڑا انہاں نال محبت کرے، جڑا میرے نال محبت کرے، جڑا انہاں دی اماں فاطمہ نال محبت کرے، جڑا انہاں دے ابو علی مرتضیٰ نال محبت کرے،
کرے وہ قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا، میرا قرب نصیب ہوئے گا، میرا ساتھ نصیب ہوئے گا، میریاں نسبتاں نصیب ہون گیاں۔ جڑا انہاں دی اماں نال بھی محبت کرے، جڑا انہاں دے ابو نال بھی محبت کرے، جڑا انہاں نال بھی محبت کرے، قیامت نو وہ میرے نال ہوئے گا۔ کیسا عجیب انداز محبت ہے۔ نبی کریم نے سمجھایا، حضور علیہ السلام جا رہے نے، صحابہ بھی حضور دے نال نے، حسین کھیڑ دے پے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نو بلایا ہے، حسین اگے دوڑ دے پے نے، حضور نے پکڑیا ہے، پیشانی نو چومیا ہے، سینے دے نال لایا ہے، فرمایا میرے پروانیوں سنو، الحسین منی وانا من الحسین، یاد رکھو حسین میرے وچوں ہے، میں محمد مصطفیٰ حسین وچوں وا، یاد رکھو نہ کوئی منو حسین تو جدا کر سکدا ہے، نہ کوئی حسین نو میرے تو جدا کر سکدا ہے۔ میریاں محبتاں حسین نال، حسین دیاں محبتاں میرے نال، کتنا عجیب انداز ہے حضور علیہ السلام دا۔ فرمایا لوگو ہما ریحانتائی من الدنیا، تواڈے بھی پھل ہوندے نے، اگر میرے پھل پوچھ دیو، ہما ریحانتائی من الدنیا، میری دنیا دے دو پھل نے۔ یا رسول اللہ کیڑے پھل؟ فرمایا ایک حسن میرا پھل ہے، ایک حسین میرا پھل ہے، فَيُشَمُّهُمَا وَيُضَمُّهُمَا۔ نبی کریم تائیوں انہاں نو اپنے سینے دے نال بھی لاندے اور انہاں دے سر نو سونگ دے بھی، کیوں؟ حضور انہاں دے سر تو بھی جنت دیاں خوشبوآں دیاں ہون گیا، اس لیے فرمایا ہما ریحانتائی من الدنیا، کہ میری دنیا دے دو پھل نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نماز عشاء دا وقت ہے، دونوں بچے دوڑ دے ہوئے آئے نے، نبی کریم نفل ادا فرمان لگے، نماز پڑھ رہے نے، بچے آ کے آپ دی کمر تے سوار ہو گئے۔ حضور نے اپنے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے، اور جدو حضور اٹھن لگ دے دونوں نو نیچے اتار دیں دے، پھر آپ جدو سجدے دی اندر سر مبارک رکھ دے، پھر بچے آپ دی کمر تے بیٹھ جم دے، آپ اپنے سجدے نو لمبا کر دیں دے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو کمر پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدے میں نواسا ہو کمر پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اور یزیدیت جب سر اٹھائے اور باطل کی صورت میں، پھر کربل میں محمد کا گرانا ٹھہر جاتا ہے۔ حضور اپنے سجدیاں نو لمبا کر دندے کتے حسین ڈگ نہ جانے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے واہ دیر ہو گئی، سرکار بیٹھے رہے مسجد اسی بھی بیٹھے رہے، گلاں ہوندیاں رہیاں، تے جدو دیر ہو گئی تو میں عرض کیتی یا رسول اللہ بچیاں دی اماں اڈیک دی ہوئے گی تے اجازت دو تے میں انہاں نو گھر نہ چھڈ آواں۔ سرکار فرماندے نے ہاں کافی دیر ہو گئی ہے، انہاں بچیاں نو گھر چھڈ آ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدو میں لے کے مسجد دے دروازے تے پہنچیاں، اچانک بجلی چمکی ہے، ہنیری رات سی، ہنیرا بڑا سی تے لنگ دیاں ٹھیڈے بھی لگنے سن، ہموار زمین تے کوئی نہیں سی، تے اچانک بجلی چمکی ہے اور فرماندے نے او دی چمک اس ویلے تک باقی رہی جدو تک اسی بچیاں نو سیدہ فاطمہ تک چھڑ کے نہیں آئے۔ دیکھو نا بجلی چمک دیئے تے چمک کے ختم ہو جاندی، لیکن جدو تک اسی گھر چھڈن فاطمہ دے کول چھڑ کے نہیں آئے،
گھر نہیں پہنچایا، اس ویلے تک وہ لائٹ اسی طرح چمک دی رہی کہ اللہ پاک نے انہاں واسطے راستے دے اندر روشنی کر دیتی۔ یہ رب دیاں بھی محبتاں نے، یہ اللہ دا بھی پیار ہے محبوب دے ان نواسیاں دے نال۔ اللہ دے نبی بھی محبت کردے نے، رب بھی محبت کردہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے اسی لیے بار بار اپنی امت نو سمجھایا کہ انہاں نال بے وفائی نہیں جے کرنی، انہاں نال محبت کرنی، انہاں نال پیار کرنا جے۔ اور پھر آج جو پروپوگنڈا کیتا جاندہ ہے کہ ویکھو جی نعوذ باللہ صحابہ نے تے انہاں نال محبت نہیں کیتی، ابو بکر نے انج کر چھڑیا، حضرت عمر نے انج کر چھڑیا، حضرت عثمان نے انج کر چھڑیا۔ یاد رکھو یہ سب ایک پروپوگنڈا ہوندہ ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سب ایک نفرت پھیلائی جاندی ہے، لیکن او دے پیچھے حقیقت اور سچائی کچھ اور ہوندی ہے۔ میں تے اکثر یہ جملہ کہندا وہ صحابہ تے انہاں راواں نال بھی محبت کرن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے نے جگہ تے بیٹھے تے اٹھ پہ تے ٹر پہ، خادم نے عرض کیتی نہ تساں پیشاب کیتا نہ کوئی تقاضا کیتا، کچھ نہیں کیتا، بیٹھے ہو تے ٹر پہ ہو۔ فرمایا میں نے حضور نو ایتھے ایک واری بیٹھیاں ویکھیا تے اٹھدیاں ویکھیا، میرا بھی دل کی تھا جتھے محبوب بیٹھے نے میں بھی اتھے بیٹھ جاؤں۔ صحابہ دی محبت اے بے تے پھر وہ کس طرح نفرت کر سکتے ہیں انہاں نال کہ جنہاں نال محبت دا حضور نے حکم دیتا ہو، پیار دا حضور نے حکم دیتا ہے کہ انہاں نال محبت کرنی۔ صحابہ ہرگز انہاں نال نفرت نہیں سن کر دے، صحابہ انہاں نال محبت کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر واقعہ عرض کردہ کہ نماز عصر پڑھائی سی حضرت امام حسن بار سن، صحابہ نال سن، علی مرتضیٰ بھی نال سن، تو آپ نے حضرت امام حسن اٹھایا اپنے کندھے تے بٹھایا اور فرمایا قسم رب دی علی پتر بے شک تیرا ہے مگر صورت حضور دی ہے، بیٹا تیرا ہے لیکن یہ اندروں جڑی تصویر نظر آندی ہے وہ سرکار دی نظر آندی ہے صلی اللہ ہو۔ یہ محبت نہیں تے اور کی جدو کوئی چیز آنی روایات دی اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر انہاں نو کپڑے پہنا دے، انہاں نو چوم دے، انہاں نو اپنے سینے دے نال لگا دے۔ یہ محبت دا اظہار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیتا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ دے جوائی سن، انہاں دے داماد سن۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر دے نکاح دے اندر دیتی سی، اور اے نکاح نفرت تے نہیں سی، اے نکاح محبت دا سی۔ نکاح ہوندا ہی محبت تے بعد دے معاملے بعد ہوندے نے، لیکن رشتے جدوں ہوندے نے ظاہر محبت ہی ہوندے، نفرت رشتے نہیں ہوندے۔ حضرت علی شیر خدا جیسی شخصیت حضرت عمر نو جڑا رشتہ دے رہے ہیں کوئی محبت تے مبنی ہوئے گا۔ یہ صرف ساڑیاں کتاباں چ نہیں، اہل تشیع دی تقریباً 35 کتاباں دے اندر یہ موجود ہے، 35 کتاباں دی اندر یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ دی بیٹی حضرت علی دی لخت جگر حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر بن خطاب نال ہویا۔ یہ محبت دا اظہار ہے۔ اور پھر ویکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے محمد، حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد، اللہ پاک نے محمد نو بیٹا عطا فرمایا جدا نام سی قاسم، قاسم نو بیٹی عطا فرمائی جدا نام سی ام فروا، ام فروا دا نکاح ہویا حضرت امام حسین دے پوتے امام باقر رحمت اللہ علیہ نال، امام باقر نال حضرت صدیق اکبر دا سلسلہ پڑپوتی تڑپوتی کہہ لو او دا نکاح ہویا حضرت امام باقر دے نال۔ اور امام باقر اور حضرت ابو بکر دا یہ جو رشتہ چل رہا ہے ام فروا والا، اللہ پاک نے او دے وچوں
ایک بیٹا عطا کیتا جس بیٹے نو آج امام جعفر صادق کیا جاندہ ہے. یہ ابو بکر دا خاندان چل رہا ہے. اور امام جعفر نو بیٹا عطا فرمایا جنہاں نو امام موسیٰ کاظم کیا جاندہ ہے. امام کاظم نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جنہاں نو امام علی رضا کیا جاندہ ہے. امام علی رضا دے بیٹے نو محمد تقی کیا جاندہ ہے. محمد تقی دے بیٹے نو امام نقی کیا جاندہ ہے. امام نقی دے بیٹے نو امام حسن عسکری کیا جاندہ ہے. یہ سارا سلسلہ ابو بکر صدیق دا ہے. میں رولا پایا ہوندہ ہے کہ جی انج کر گئے تے انج کر گئے. ابو بکر نو جے کٹ دو تو تواڈے تے امام ہی نکل جاندے جی. امام ہی ثابت نہیں ہوندے. امام ثابت نہ ہوندے نے جی ابو بکر نو شامل کرو. یہ جتنے امامہ دا سلسلہ امام جعفر صادق تو بعد کہ سارے حضرت امام جعفر دی اولاد ہے. اور امام جعفر صادق خدا حضرت ابو بکر صدیق دے سلسلے چاہ جاندے نے. اسی لیے حضرت امام جعفر نے فرمایا ابو بکر نے 2 وری جنیا منو, کیونکہ حضرت ابو بکر دے نال رشتہ ہونا دا ایک نانکے دا بھی سی ایک دادکے دا بھی سی. تو یہ ڈبل رشتہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے نال. تو یہ محبت ہے. حضرت عثمان غنی نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ, حضرت عثمان غنی دی بیٹی دا نام سی عائشہ. حضرت عثمان غنی نے اپنی بیٹی عائشہ دا نکاح حضرت امام حسین نال کیتا. حضرت ابو بکر دے بیٹے سن ایک جنہ دا نام سی عبد الرحمن بن ابو بکر. عبد الرحمن بن ابو بکر نے اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح حضرت امام حسین نال کیتا. یہ محبت دی بات ہے. اور ادھر ویکھو حضرت حسین دی ایک بیوی جدا نام سی لیلہ بنت ابی مرہ بنت میمونہ بنت ابو سفیان. اے بیوی جیڑی سی نا لیلہ, اے یزید دی پھوپھی زاد پہن سی, سکی پھوپھی دی تھی. یزید دی سکی پھوپھی دی تھی حضرت امام حسین دے نکاح. یہ رشتے سن, اس طرح تعلقات سن. تو صحابہ بھی اسی طرح انہاں نال محبت کر دے سن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیتا کہ او داماد علی مرتضیٰ بھی سن. اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اپنی بہن ام کلثوم نو ملن واسطے انہاں دے گھر بھی جاندے سن. اور میں نے ایک مرتبہ شاید یہ واقعہ سنایا ہوئے, یہ اہل تشیع دی کتاب نہج البلاغہ او دی جڑی شرح ابن ابی الحدید دی ہے, او دی اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ام کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی اور بیٹی حضرت علی مرتضیٰ دی, حضرت عمر نے ایک وفد ایلچی سفیر روم دے بادشاہ دی طرف بھیجیا کچھ چیزاں دے کے کوئی حکومتی معاملات دے سلسلے دے اندر. تے حضرت ام کلثوم زوجہ عمر اور لخت جگر علی مرتضیٰ انہاں نو پتہ چلیا, انہاں نے 2 شیشیاں لیاں. انہاں شیشیاں دے اندر خوشبو پڑی, کستوری پڑی, اور اس ایلچی نو کیا کہ جڑا روم دا بادشاہ ہرقل ہے اے او دی بیوی نو میری طرفوں گفٹ دینا. بادشاہ دی بیوی نو گفٹ دین دے. یہ دنیا دا ایک نظام چلتا ہے, یہ گفٹ دے دینا. جدو یہ ہرقل روم دی بیوی نو حضرت علی مرتضیٰ دی بیٹی حضرت عمر دی زوجہ محترمہ دا گفٹ گیا تو ہرقل روم دی بیوی نے 2 بوتلاں ہیرے جواہرات دیاں بھر کے واپس بھیجیاں. مدینے آئیاں, اس ایلچی نے حضرت ام کلثوم نو کیا کہ یہ ہرقل روم دی بیوی نے یہ تواڈے گفٹ دے بدلے دے اندر تحفے دے بدلے یہ تحفہ دیتا ہے. تو حضرت ام کلثوم نے وہ موتی اپنے ہاتھ دے اندر دیکھ رہی نے. ادھر حضرت عمر ابن خطاب آگے. حضرت عمر نے فرمایا ام کلثوم کی ہے, عرض کی تھی کہ میں نے اس طرح بھیجے سن کہ روم دے بادشاہ دی بیوی نے یہ منو تحفہ بھیجا. آپ نے وہ سارے ہیرے پھڑ لے, فرمایا یہ تیرے نہیں, یہ تے سرکاری نے, یہ سرکاری کھاتا ہے. انہاں آکھیا سرکاری کھاتا کس طرح؟ انہاں فرمایا ایلچی جڑا گیا ہے وہ سرکار دے کھاتے چ گیا ہے. ام کلثوم تیرے کھاتے
کھاتے چ نہیں گیا، اس واسطے یہ بیت المال دے اندر جمع ہوئے گا۔ تو ام کلثوم کہنے لگی ہے نہیں، میں کستوری بھیجی، او دے جواب دے اندر ہیرے اور جواہرات آئے۔ حضرت عمر نے جو جملہ اہل تشیع دے مصنف نے شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید نے لکھیا، انہیں لکھیا یہ جملہ کہ حضرت عمر نے فرمایا بینی و بینکی ابو کی، اے ام کلثوم میرا تیرا فیصلہ تیرا ابا نہ کر چھڑے، میرا تیرا فیصلہ تیرے ابو علی مرتضیٰ نہ کر دیں، جو فیصلہ کرن وہ تنو بھی منظور ہے، اور جو فیصلہ کرن منو بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی مرتضیٰ نو بلایا، علی مرتضیٰ آگئے، حضرت عمر نے اپنا مدعا مقصد پیش کیتا، ام کلثوم نے اپنا مقصد پیش کیتا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھیا، فرمایا بیٹی جتنی تیری کستوری ہے اتنے دے بدلے تو اپنے موتی رکھ لے، وہ دی قیمت موتی رکھ لے، یہ تیری کستوری دی قیمت وصول ہو گئی، اور باقی پیسے باقی ہیرے جوہرات بیت المال چ جمع کر دے، سرکاری کھاتے دے اندر جمع کر دے۔ تو یہ محبت دی بات سی، تائیں ہوتی حضرت عمر نے فیصلہ کروایا تھا، فیصلہ کروایا بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ ظالم اتھو تک کہہ دیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ دے بوئے نو اگ لا چھڑی، لات ماری کہ حضرت فاطمہ دے پیڑ دی اندر بچہ جڑا فوت ہو گیا۔ اور ظالمہ یہ اتنا ظلم سی، اتنی زیادتی سی، تو پھر حضرت ام کلثوم دا نکاح کس طرح ہو گیا، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ فیصلہ کس طرح کر رہے نے؟ یہ فیصلہ محبت تے مبنی سی، یہ فیصلہ پیار تے مبنی سی۔ اور میں اکثر عرض کردا کہ یزدجر ایران دا بادشاہ، او دیاں دو بیٹیاں جدوں حضرت عمر دے دربار دی اندر آئیاں، اصول کافی اہل تشیع دی کتاب موجود ہے، میرے کول بھی ہے، او دی اندر یہ واقعہ پورا موجود ہے۔ انہیں ایک نے وہ بڑیاں سونیاں تے خوبصورت تے جمیل سن، کہ لکھنا نے لکھیا کہ ایڈا حسن سی کہ مسجد نبوی دیاں دیواراں چمک گئیاں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال چلو خوبصورت ہون گیاں، شدادیاں سن، حسین ہون گیاں، تو کچھ بڑ بڑ کرن لگیاں۔ حضرت عمر سمجھے کہ شاید منو گالاں کڈن ڈیاں، منو برا کہن ڈیاں۔ حضرت علی مرتضیٰ آگے ودے، حضرت عمر نے فرمایا علی فیصلہ فرماؤ، اصول کافی کتاب انہاں دی تے فیصلہ علی کو کروایا جا رہا ہے۔ جی علی دشمن ہوں دے، حضرت عمر نو اپنا دشمن سمجھ دے، تو حضرت عمر کدی بھی علی کو فیصلہ نہ کروان دے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت عمر فیصلہ فرما رہے ہیں، فیصلہ کر دو۔ علی مرتضیٰ فرماندے نے امیر المومنین اینو اختیار دو ہاں، جدے سر تے ہاتھ رکھ دے کوئی یہ دا خامد بن جائے، تے اس نے ٹر دے ہوئے اپنا ہاتھ حضرت حسین دے سر ہوتے رکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا حسین یہ تیری بیوی ہوگی، یہ تو لے لے۔ آپ نے پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگی جہان شاہ۔ آپ نے فرمایا تیرا نام جہان شاہ نہیں، تیرا نام شہر بانو ہے۔ شہر بانو امام حسین دی بیوی دتی عمر ابن خطاب نے، لئی نو بنائی علی مرتضیٰ نے، بیوی بنائی حضرت حسین نے، اور بیٹا پیدا ہویا امام زین العابدین۔ تحفہ عمر دا۔ اگر حضرت علی مرتضیٰ دی یہ نفرت کچھ ہوندی تو ظالمہ کو تحفے نہیں لے جاندے، ظالمہ دے گفٹ وصول نہیں ہوندے، ظالمہ کو چیزاں نہیں لئیاں جاندیاں۔ جدی حکومت نو بندہ ماندا ہی نہیں، وہ دی مراد نو بندہ نہیں لیندا، کہ حضرت علی مرتضیٰ دا یہ لینا، حضرت علی حضرت عمر دا جملہ انہاں دی کتاب دی اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ جی علی ٹر جائے نا تو منو زندگی نہ دویں۔ حضرت عمر نے جملہ فرمایا اللہ میری زندگی اس ویلے تک رکھ جدو تک علی ہے، جی علی ٹر گیا تو پھر منو بھی زندگی نہ دویں۔ یہ محبت دے جملے نے، یہ پیار دے جملے نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ نال محبت اور پیار سے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو صرف 500 درہم اور حضرت حسن حسین نو بدری صحابہ دے برابر 5000 درہم، 500 درہم اپنے پتر نو، کتاب بھی انہاں دی 500 درہم، اور حضرت امام حسن اور حسین نو 5000 درہم۔
اور یہ بیٹے نے یہ کیا ابا جی یہ کی ہون ڈیا میں انہاں تو وڈا میں جنگاں لڑیاں میں حضور دے دور چ جنگاں لڑیاں منو 500 دین دے ہو اور انہاں حضور دے دور چ تے بچے تے کھیڑ دے سن تے انہاں نو 5000 دین دے ہو آپ نے بڑے غصے نال اپنے پتر نو ویکھیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک معمولی شخصیت نہیں تاریخ اسلام دی بہت بڑی شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر نے غصے چ دیکھیا انہاں دی کتاب چ یہ بات لکھی ہے آپ نے فرمایا اور بیٹا حسین دی اماں تیری اماں تو بہتر ہے حسین دا ابا تیرے ابے تو بہتر ہے حسین دا نانا تیرے نانے تو بہتر ہے میں نے حضور دی نسبت دی وجہ نال قرابت اور رشتہ داری دی وجہ نال حسین نو زیادہ عطا کیتے حالانکہ حضرت حسین تے 4 ہجری جا کے کتے پیدا ہوئے بدر دی لڑائی 2 سن ہجری دی اندر ہو گئی تو لیکن حضرت عمر نے بدری صحابہ نو 5000 جڑے درہم دیتے سالانہ جڑا حکومت دی طرف پیسے دیتے جاندے سن ان پیسے دے اندر حضرت حسین نو بدری صحابہ دے برابر پیسے دیتے رہے یہ حضرت عمر دی محبت اور پیار ہے اور مدینے دی اندر جدو پوشاکاں آئیاں ان پوشاکاں نو آپ نے سارے مدینے دی اندر تقسیم کیتا نہ حضرت حسن نو دیتی نہ حضرت حسین نو دیتی سارے لوگ حیران پریشان انہاں آکھیا عمر تے جدو شروع کر دینے وہ انہاں دوہاں تو شروع کر دینے اج نہ حسن نو پوچھیا نہ حسین نو پوچھیا کہ ظاہر سوال تے بندا ہے کہنے لگے امیر المومنین کپڑے تو ہم ون چھڑے نے کپڑا کوئی رہا نہیں تے اے شدادے رہ گئے نے آپ مسکرائے فرمایا میں کپڑے ویکھے نے پر انہاں دی شان دا کوئی لگدا نہیں سی کہ جڑا میں انہاں نو پہناواں وہ لگدا نہیں سی آپ نے اپنے سیکٹری نو بلایا فرمایا یمن کی خط لکھ اور انہوں نے کہے کہ 2 بہترین پوشاکاں لباس بہترین تیار کر کے بھیجو جدو وہ یمن تو مدینے آئے آپ نے پھر صحابہ نو کٹھا کیتا صحابہ کٹھے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ نال حضرت حسن اور حسین نو وہ کپڑے پہنائے اور جدو کپڑے پہنائے اور فرمایا ذرا ٹرو جدو وہ دونوں ٹرے کہ حضرت عمر ہنس پہ صحابہ نے فرمایا عمر یہ سمجھتی آئی کہ کپڑے پہنائے مگر یہ جدو ٹورے نے تسی ہسے کیوں ہو فرمایا میں نے حضور نو دیکھیا کہ نبی کریم جدو انہاں بچیاں نو کپڑا پہنان دے یہ پہن کے جدو ٹر دے تے حضور بھی مسکران دے ہوں دے سا تے میں بھی حضور دی اس عادات ہے حضور دے اس طریقے تے انہاں بچیاں نو دیکھ کے خوش ہویا کہ اے پہن کے ٹرے نے تو میں نے حضور دی گل یاد آ گئی کہ محبوب میرے بھی انج محبت کر دے سن حضور بھی انج پیار کر دے سن اور یہ واقعہ بھی انہی دی کتاباں دی اندر موجود ہے اور کئی بار فضائل حسین دی اندر میں عرض کر چکیا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مرتبہ فرمایا حسین بڑے دن ہو گئے نہیں آئے نہیں ساڈے گھر نہیں آئے تسی آکھیا مصروفیات سن چلو میں آواں گا حضرت حسین ٹرے جدو دروازے تے پہنچے تو ویکھیا کہ حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ کھڑے سن آکھیا عبداللہ اندر کی ہون ڈیا آکھیا کوئی خصوصی میٹنگ ہون ڈی ہے جڑے گورنر سن نا سارے وہ حضرت عمر نے بلائے نے تے میں اجازت منگی سی اندر جان دی تے منو بھی آکھیا کہ تو باہر کھلو تو سرکاری میٹنگ ہوئے گی کوئی خصوصی میٹنگ کہ حضرت حسین اتھی ٹر گئے انہاں آکھیا جی عمر دا پتر نہیں اندر جا سکدا تو حسین نو کنے جان دینا اندر انہاں ویسے اندازہ لگائے ٹر گئے حضرت عمر ملے آپ نے فرمایا حسین آئے نہیں فرمایا میں آیا تے ایسا مگر تواڈے دروازے تے تواڈا بیٹا کھڑا سی اور بیٹے نو اندر جان دی اجازت نہیں ملی تو میں نے آکھیا کہ جو پتر نہیں اندر گیا تے میں کس طرح جا سکدا حضرت عمر نے سینے دے نال لگایا پیشانی نو چومیا فرمایا تو نے اپنے آپ نو عبداللہ ورگا سمجھ لیا وہ عمر دا بیٹا ہے اور تو میرے نبی دا نواسا ہے عمر دے بیٹے نو میرے کول آن واسطے اجازت دی ضرورت ہے مگر نبی دے نواسے نو میرے کول آن واسطے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں اس تو بڑی محبت کی ہوئے گی اس تو بڑا پیار کی ہوئے گا
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ واقعہ بھی کشف الغمہ دی اندر موجود ہے، انہی دی کتاب ہے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، حضرت حسین آگے فرمایا انزل عن منبر ابی، اے عمر میرے والد دے نانے دے ممبر تو تھلے اتر جاؤ۔ ہن ویکھو نا، ایک بادشاہ وقت ہوئے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے، تے ایک بچہ آ کے منو کوئی کہہ چھڑے کہ جی اترو جی تسی میں بہنا، تو میں پھر ان کو تھوڑا بہت سمجھانا ہی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو سنیا نا تے آپ نے یہ نہیں ڈانٹیا نہیں، صحابہ بھی بڑے حیران ہو گئے تے حضرت علی مرتضیٰ فوراً کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ بسا اوقات بچہ بڑی گل کر دے نا تے مہماناں دے سامنے کوئی ہو جی گل کر دے تے ماں پیو پریشان ہو جاندے نے کہ پتہ نہیں یہ آکھن گے کہ اساں اینوں سکھائیے۔ تے حضرت علی فرمان لگے عمر اللہ دی قسم میں اینوں کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ مسکرائے، ممبر تو نیچے اترے، حضرت حسین نو پکڑیا، اپنی گود دی اندر بٹھایا، فرمایا صدقتا یا بنیا، اے میرے بیٹے تو نے سچ کیا ہے، یہ میرا ممبر نہیں، یہ تیرے باپ دا ممبر ہے۔ اور فرمایا ایوہ الناس، ہو لوگو سنو، مدینے والے ہو، میں نے حضور علیہ السلام کو سنیا، آپ نے فرمایا انہاں دا خیال رکھو، جڑا انہاں نال نفرت کرے گا اللہ انہوں تباہ و برباد کر دوے گا۔ وہ جدو عمر اپنی زبان تو یہ جملہ کہہ رہے ہوں، کتاب بھی انہاں دی ہوئے کہ جڑا انہاں نال نفرت کرے گا اللہ انہوں تباہ و برباد کر دوے گا، تے پھر عمر نفرت کس طرح کر سکتے ہیں؟ عمر کس طریقے نے انہاں دا حق کھا سکتے ہیں؟ کس طرح انہاں دا حق نو غصب کر سکتے ہیں؟ یہ صرف پروپوگنڈے تو متاثر نہ آیا کرو، کوئی گل سنو تو اسی ساڑھے جو فقیر تھے ہے نے انہوں پوچھ لیا کرو۔ ایک بندے نے تھوڑے دن ہوئے ایک میرے کو انہیں کال کی تھی، کہنے لگا جی وہ سانو بڑے تنگ کر دے رہے ہیں، کہنے جی تہاڈی کتاب ہے، سنیاں دی کتاب ہے، وہ دے اندر لکھے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرا وصی ہے، میرا خلیل ہے تے میرا خلیفہ ہے۔ تے کتاب بھی سنیاں دی، تفسیر دی کتاب ہے، معالم التنزیل، تفسیر خازن، تے جدو حضور نے کہہ چھڑیا کہ علی میرا خلیفہ ہے تے پھر خلافت کھونا تے ظلم تے زیادتی ہے۔ میں بھی کتے پڑھی نہیں سی، میں جدو ویکھیا وہ اصل کتاب میرے کو نہیں سی لیکن دوسری ایسی، اور جدو ویکھیا وہ دے اندر روایت بھی موجود سی، جدو تحقیق کی تھی تو پتہ چلیا کہ اس روایت نو نقل کرنے والا عبدالغفار بن قاسم ہے، وہ بھی شیعہ سی، اور لکھیا اسماء رجال یعنی جڑے تحقیق کر دینے کہ بندہ کون ہے تے کی ہے دی کیٹیگری ہے، کی ہسٹری ہے، انہوں کیا جاندہ ہے اسماء رجال۔ انہاں لکھیا ہے کہ اے جھوٹیاں روایتاں گڑدا ہوندا سی، اپنے والوں بنا کے تے سنیاں دی کتاباں چ داخل کردا سی، تو انہاں بھی انج نقل کر۔ اور میں پھر میرے کول بھی کتاب ہے ایسی تفسیر کمی، تفسیر کمی دی اندر سورت تحریم ہے، تفسیر تحریم جو قرآن مجید دی سورت ہے، سورت تحریم، اس سورت تحریم دے اندر تفسیر کمی دی اندر یہ واقعہ لکھیا ہے کہ حضرت حفصہ جڑی حضرت عمر دی بیٹی نے، حضور دی بیوی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ میں تنوں ایک گل دسن لگا تے دسی نہ کہے نوں، جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے گا، من بعدی دے لفظ نے، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے گا، اور بعدہ ابو کی، اور ابو بکر تو بعد تیرا باپ عمر خلیفہ ہوئے گا۔ تفسیر کمی ہے میرے کو موجود ہے، اور وہ دے اندر لفظ موجود نے من بعدی، میرے بعد، اور جڑا حوالہ سنیاں دی کتاب دا سی وہ صرف خلیفہ دا ہے لیکن بعد دا ذکر کوئی نہیں۔ تو معلوم ہویا کہ خلیفہ اسی بھی کہتے ہیں خلیفہ نے حضرت علی مرتضیٰ، لیکن چوتھے خلیفہ نے، اور اس روایت دی اندر جڑی کتاب بھی انہاں دی، تفسیر بھی انہاں دی، اور لفظ نے من بعدی کہ میرے بعد اگر خلیفہ ہوئے گا تو ابو بکر ہوئے گا۔
رضی اللہ تعالی. تو ایویں پروپوگنڈیاں دا شکار نہ ہو جیا کرو کہ صحابہ دے بارے چ آج کل بڑا یہ پروپوگنڈا 10 دن تک چلنا ہے ٹی وی دے اندر, سوشل میڈیا دے اندر. اگر کوئی بات ایسی ہوئے تو کسی فقیر کو پوچھ لو, تو ہو سکتا ہے ایسی کو تھوڑی بہت تھوڑی رہنمائی کر سکیے انشاءاللہ. باقی فضائل و مناقب اگلے جمعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرا گا.